بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری چلاتے ہیں تو وہ چھری کیوں نہیں چلی تھی۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب ہوتا ہے اس کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام پر آئیں، اس کے بعد صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں پر مصیبتیں آئیں، لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کو پیدائش سے لے کر آخری وقت تک آزمائشوں میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ حضرت ابراہیم کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ان کو بے حد عزیز تھے، کیونکہ حضرت اسماعیل اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے چشم و چراغ تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے تھے اور خواب میں آواز آئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم اس خواب کے بعد جیسے ہی بیدار ہوئے تو سوچنے لگے کہ انبیاء کرام کے خواب تو وحی کی طرح ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ سب اونٹ قربان کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب دوسری رات سوئے پھر وہی خواب آیا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ بیدار ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ سوچنے کے بعد آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میری تو سب سے پیاری چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں یا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نیت کر لی کہ میں کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جیسے ہی وہ رات گزری تو صبح اٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے فرمانے لگے کہ میرے بیٹے اسماعیل کو پیارا لباس پہنانا اور ان کو اچھے سے تیار کر دینا۔ آج میں اپنے دوست کی دعوت میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئیں اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کو تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے کر جا رہے تھے کہ شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے کو اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ اسے قتل کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ میں اپنے شوہر کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاجرہ کا جواب سن کر شیطان نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ پاک کی طرف سے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا فخر سے بولیں، اے شیطان، تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے تو اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں۔ اگر میرے پاس ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں تب بھی اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ اس طرح شیطان حضرت ہاجرہ کی بات سن کر مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے پاس گیا اور کہا، اے اسماعیل، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا باپ تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے؟ شیطان کی بات سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر مجھ کو اللہ پاک کی خاطر قربان ہونا پڑے تو میرے لیے اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس طرح شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا اور حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آپ اپنا پیارا بیٹا کیوں قربان کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہ قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر اٹھاتے ہیں اور اس پر لعنت بھیج کر وہ پتھر شیطان کو مارتے ہیں۔ ناظرین، آج بھی وہ مقام قائم ہے جہاں پر لاکھوں اور کروڑوں لوگ حج و عمرہ کے دوران شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت پوری کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سنت کو زندہ رکھا ہے اور قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اس طرح شیطان نے سب کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر ایک سے نا امید ہو کر لوٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ آج میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں، تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ! اور میں سب کچھ اپنے رب پر قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر حضرت اسماعیل فرمانے لگے، ابا جان، اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں میرے والد صاحب قربان کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہیں اور میں آپ سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں۔ آپ مجھ کو یوں قربان ہونا برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابا جان، آپ میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو بھی کسی رسی سے باندھ دیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر دیں۔ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم نے انہیں گلے سے لگا لیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر ایک جگہ پر لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی طرف چھری کی تو آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا رب العالمین، اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو وہ سب کے سب تیری راہ میں قربان کر دیتا، کیونکہ مجھے آپ سے بے پناہ پیار ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری پھیرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو فوراً حکم دیا کہ جنت میں سے ایک دمبا لے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دے۔ ادھر وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چل رہی تھی،
کیونکہ اس چھری کو اللہ کی طرف سے کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبے کو لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر لٹا دیتے ہیں۔ جب دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ پر لٹایا جاتا ہے تو چھری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل پڑتی ہے۔ چھری دمبے کی گردن کو کاٹ دیتی ہے، خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر، کیونکہ تو نے مجھے سب سے پیاری چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا ہے اور حضرت اسماعیل اپنے والد کے پاس صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت زندہ رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو پورا کرنے کے لیے مسلمان ہر سال جانور قربان کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچے لوگوں میں شمار فرمائے اور اپنی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔